وہاں دوسری طرف اس تقریب میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سمانی کے لوگوں کے لیے ویلفیئر کے لیے بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو میں آپ کو ان دعاؤں کے ساتھ کہ آئندہ زندگی میں بھی آپ کے ساتھ یہ جملہ لوگ منسلک رہیں, آپ کی فیملی آپ کے ٹائم دے سکیں آپ, اور اس کردار کی وجہ سے یہ جو ڈپارٹمنٹ PID میں جو جان پڑی ہے اس کو مزید اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہے اور یہ مزید فعال کردار ادا کرتے ہیں معاشرے میں. مرزا ارشد مجران صاحب سے ملتمس ہوں سر آئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے ہمارے خصوصی جناب خواجہ اظہر اقبال صاحب, ریٹائرڈ DG انفارمیشن, SSP صاحب دمبر, DO صاحب دمبر, چیئرمین صاحب دمبر, الطاف صاحب صاحب کا جو اعتراف ہے ان کے کام کا, وہ نہ صرف ان کے ڈپارٹمنٹ بلکہ دلم سے لے کے دمبر تک جتنی جملہ ہماری پریس کلب کی تنظیمیں ہیں سب نے اس کا اعتراف کیا, نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پاکستان میں بھی. جس طرح میں نے دن کو بھی بات کی تھی کہ انہوں نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا مقام نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں اور شعبہ صحافت سے لوگ وابستہ ہیں ان تک اپنے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی اہلیت اور صلاحیت ثابت کی. اس میں آپ سب دوستوں کا جتنے صحافی برادری ہے ان کی ویلفیئر کے کام ہوں, ان کی فلاح و بہبود کے کام ہوں, اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. یہی وجہ ہے کہ آج ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ, ریٹائرمنٹ کے وقت پہ ان کو پورے آزاد کشمیر سے, پاکستان سے یہ پیار اور محبت ملی ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ اس سے پہلے مقررین نے بڑے مختصر وقت میں بات کی ہے. ربانی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی خاندانی روایات کو زندہ رکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ آج کے اس دور میں خاندانی روایات سے ہم لوگ بہت دور ہٹتے جا رہے ہیں, لیکن آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی, اس میں مادہ پرستی کے دور میں بھی اور اس طرح کے حالات میں بھی راجہ اظہر صاحب نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں اور جن کی خاندانوں میں اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی خاندانی روایات کو کسی وقت بھی زندہ رکھ سکتے ہیں, وہ زندہ رکھتے ہیں. اور خصوصی تشریف لائے, سمانی سے تشریف لائے, آپ سب کا بہت شکریہ. اور عدنان مختار صاحب ہمارے ضلعی انفارمیشن افسر, جس طرح آپ نے اس پروگرام کے خوبصورت انداز میں منعقد کیا, آپ کے لیے اسپیشل خصوصی مبارکباد. اور بلکہ پورے آزاد کشمیر میں انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود ہو یا دیگر جتنے بھی کام ہوں اس کے لیے انہوں نے اپنی بھرپور خدمات اور اپنے خاندان کا نام بھی بھرپور روشن کیا ہے. تو آپ سب کی تالیوں کی گونج میں گزارش کروں گا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آزاد کشمیر راجہ اظہر اقبال خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام ڈپٹی کمشنر ممبر, SSP ممبر, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, چیئرمین بلدیہ, میزبان تقریب میرے عزیز اور ممبر پریس کلب کے جو سینئر ارکان ہیں, پریزیڈنٹ جمیل شفیع صاحب ہیں, ممبر بورڈ آف گورنر ناصر شفیع صاحب ہیں, نعیم گل صاحب ہیں, سٹیزن فورم کے اقبال انقلابی صاحب ہیں, میرے عزیز عظیمی صاحب ہیں, سارے عزیز ہیں یہاں پہ, اور پھر برنالہ سے سمانی سے آئے ہوئے, پھر ممبر پریس کلب سے, ممبر سے منسلک جتنے لوگ ہیں, السلام علیکم. میں انتہائی شکر گزار ہوں عدنان صاحب کا اور جن احباب نے اس تقریب کا انعقاد کیا. میں سچی بات یہ ہے, عدنان صاحب نے کافی دفعہ کہا, جب سے یہ 1.5 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو بے شمار احباب نے حکم بھی کیا کہ فلاں فلاں جگہ آنا, بعض جگہ میں نہیں پہنچ سکا ابھی تک, باغ نہیں جا سکا, اور باقی کافی جگہ وہ 20 کے بعد رکھا ہے. لیکن ممبر میری خواہش تھی, میرا آنا چاہ رہا تھا. میں نے جمیل شفیع صاحب نے فون کیا, ناصر بٹ صاحب بار بار فون کر رہے تھے. میں نے کہا جی میں نے ویسے آنا ہے, میرا دل کرتا ہے میں بیٹھ کے کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا جو میں نے کہیں نہیں, پوری سروس میں نے کی, کہ تاکہ وہ آپ آگے ان کو کنوے کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ان حالات میں بھی کام کیا جا سکتا ہے. میں نے ہمیشہ اپنی برادری سمجھا, وہ چاہے پورے آزاد کشمیر کے لوگ ہوں, پاکستان کے لوگ ہوں, لاہور سے, کراچی سے, پورا نیشنل پریس کلب, ہر جگہ جو ہے نا وہ مجھے حکم کیا گیا, مجھے حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا گیا.
اور میں اس کے لیے سب کا شکر گزار ہوں. آپ کی طرف سے بھی ان کا جو ہے نا آپ کی وساطت سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بات ہوئی نیشنل پریس کلب کی، تو وہاں افضل بھٹ صاحب جو ظاہر ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، جناب انور رضا صاحب، انہوں نے کہا یہ کوئی خود ستائی نہیں ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ شاید آپ پہلے سرکاری ملازم ہیں. نیشنل پریس کلب وہ پریس کلب ہے جہاں پہ بڑے بڑے پالیٹیشین حسرت کرتے ہیں ہم ادھر جائیں. تو انہوں نے کہا جی یہاں PIO سیکرٹری فیڈرل سیکرٹری روز ریٹائر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو یہاں پہ، اور جرنلسٹوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی سرکاری ملازم کو، چاہے وہ بمبر کا جرنلسٹ ہو، مظفر آباد کا ہو، کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، کہ کسی جب وہ کسی سرکاری ملازم کو بلائیں تو ان پہ چھاپ لگ جاتی ہے. لیکن میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں آپ سب دوستوں کی، عزیزوں کی، پورے آزاد کشمیر، آپ تو میرے ہی عزیز ہیں. پورے آزاد کشمیر میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں مجھے نہ بلایا گیا ہو، اور جن الفاظ کا اظہار یہاں بھی کیا گیا اور سب جگہ پہ، شاید میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کی ذرا نوازی اور آپ نے جو ہے نا وہ یہ سارا اہتمام کیا. یہ چونکہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں 2-3-4 باتیں آپ سے کروں گا. ایک تو جو کام ہم نے کیے پریس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، جو ہم نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، میں جب پہلے دن مظفر آباد گیا تو میں نے کہا اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی، اور وہاں کوئی 150 جرنلسٹ ہیں ہمارا، ان سب کو بلا کے میں نے کہا کہ جرنلسٹ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ایک ہیں، 1-1-2-11. ہم جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں آپ کے ایڈیٹر سے، چیف ایڈیٹر سے، وہاں آپ بھی بات کر سکتے ہیں. جہاں آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے منسٹر، پرائم منسٹر سے، ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم مل کے کام، وہ چیزیں جو آپ سے ضروری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ اس میں خود ستائی نہیں ہے، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں. ایک بات میں اس دن سیکرٹری صاحبان نے سب نے، اور ہمارے سارے سرکاری ملازم وہاں پہ موجود تھے، میں نے انہیں کہا جی کہ میری 37 سالہ سروس ہے، مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا کسی گورنمنٹ سے. میں نے جب سروس شروع کی، میرا فیملی بیک گراؤنڈ، یا میری فیملی جو تھی وہ مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق تھا 86 میں. وہ دور، پھر جب 90 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پھر مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ آئی، پھر 96 میں بیرسٹر صاحب کی گورنمنٹ آئی. بیرسٹر صاحب نے اپنی میڈیا ایڈوائزری کمیٹی بنائی 4 رکنی، اس میں مجھے شامل کیا. پھر آگے جو گورنمنٹ آئی، پھر جب میں مظفر آباد جا کے ابھی 4-5-6 گورنمنٹیں آئی ہیں، اس میں بنیادی میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنا کام رولز آف بزنس کے نیک نیتی سے کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ بڑا سینسیٹیو جاب ہوتی ہے. پاکستان میں آپ روز دیکھتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز DGPR جو ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں PIO آئے روز چینج ہوتے ہیں، منسٹر انفارمیشن چینج ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے اور شکر ہے اس باری تعالیٰ کا، اور آپ کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ میں نے 9 سال وہاں پہ ایز اے DGPR کام کیا، اور اس میں بے شمار حکومتیں آئیں. لیکن میں نے ہمیشہ اپنے جو کولیگز ہیں، یہ اس دن عدنان ادھر موجود تھے، میں نے کہا جی کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ پرائم منسٹر کا نام کیا ہے. ایز اے چیف ایگزیکٹو جو ان کی پالیسی ہوتی تھی، اپنی پسند اور ناپسند نہیں، پوری قوت کے ساتھ اس پہ پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے ان کی میڈیا پالیسی کو آگے لے کے جانا، اور اس میں پھر جرنلسٹ کا بھی تحفظ کیا. بارہا ایسے ہوا، مالکان اس کے گواہ ہیں کہ حکومتوں کی طرف سے ظاہر ہے بے شمار اباب حکومت جو چیف ایگزیکٹو کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، میرا تجربہ ہے کہ وہ شاید وہاں چند منٹ بیٹھنے کے لیے کوئی عجیب عجیب باتیں وہ جا کے بتاتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات پھر جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو بھی سیٹل کروں، اور آپ کے مالکان کا تحفظ بھی کیا جائے، ان کے حقوق بھی پروٹیکٹ کیے جائیں، اور جو میرے فرائض ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے. دوسری بات جو مجھے ہمیشہ سے مشکل لگی، اور لیکن جب یہ 1.5 مہینے کی میں اپنی عزت افزائی اس باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو ساری سروس میں نے گزاری، جن اصول و ضوابط پہ گزاری، وہ صحیح فیصلہ تھا. مثلا یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کے گرد و نواح میں لوگ چاقو، کلاڑے، چھریاں لے کے کاٹ کر رہے ہیں بالکل، اور مواقع بھی ہوں. لیکن میں جو ہے نا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں اس میں مواقع میرے پاس کیا تھے. میں ہر سال
30-35 کروڑ کے اشتہارات ان مالکان کو دیتا. آپ مالکان سے جا کے پوچھ سکیں, لیکن میں ایک کپ کا روادار نہیں کبھی رہا پورے 9 سال. اور اس کے لیے جب میں نے دعوت عمر محبوب صاحب نے کہا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ابھی میرا آپ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے, اب میں کھانا کھا لوں گا. لیکن 9 سال میں نے کوئی چیز نہیں کی. اسی طرح پریس فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھا. میں پچھلے 5 دن وہاں پہ, اس میں ثوابدید تھی, ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی تھی, مظفر آباد ہاؤسنگ اسکیم, کوٹلی ہاؤسنگ اسکیم, میں جتنے پیسے چاہتا لے سکتا تھا. لیکن میں الفن کہہ سکتا ہوں کہ ایک پیسے کا نہیں, میں نے آپ کے مفادات کو دیکھا. اور اس میں جو ہاؤسنگ اسکیمیں سے لے کے میں 4 دن لگا کے اپنے اس پریس فاؤنڈیشن کا 3rd پارٹی آڈٹ کروا کے اس کے پیسے پورے کیش بک کے مکمل کر کے 4 کروڑ روپیہ فکس کروا کے باقی جو تھا اوپن وہ رکھ کے ساری چیک بکیں جسٹس صاحب کے پرسوں حوالے کر کے ان سے میں نے سائن لے کے میں نے کہا جی یہ آپ رکھیں. یہ کوئی بڑا ہی نہیں ہے, یہ مشکل ہے. میری بیک گراؤنڈ یہ تھی, یہ سارے انقلابی صاحب جانتے ہیں, جو پرانے جانتے ہیں, میرے والد صاحب بزنس کرتے تھے بمبر میں. یہ جو ابھی بڑی مارکیٹ ہے یہ ہمارا مکان تھا. بمبر میں جو 4-5 بڑے مکان تھے, میرے والد صاحب لالا موسیٰ میں بزنس کرتے تھے, ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا, غلہ منڈی میں, باقی سارے یہ چودھری یوسف کڈیالوی صاحب اور راجہ یعقوب صاحب اور کافی بزنس جو ان کے پارٹنر تھے. لیکن میں بھی ابھی بھی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اثاثے وہی اثاثے ہیں جو والد صاحب کے تھے. اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو, نہ میرے بیرون الممالک اضافے ہیں, کوئی اثاثہ ہے نہ ادھر ہے. لیکن بات بتانے والی یہ کوئی خود بتانے والی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کچھ نہ بھی کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کا گزارا کر سکتا ہے, آپ باعزت رہ سکتے ہیں. اور اینڈ آف جو لائف ہے اور جو سروس ہے اس میں جو عزت ملی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ملازمین کے لیے. مظفر آباد مجھے سارے بڑے اپریشیٹ کر رہے تھے, تو میں وہ پنجابی کے آنے پہاڑی کے آنے سے تھکاوٹ ساری لے گئی کہ 37 سال اگر میں نے کچھ کیا آپ کے لیے اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست تھا. اور وہ جیسے میرے عزیز غلام ربانی نے کہا, ڈی صاحب نے بھی کہا کہ میرے تو پیشرو, میرے تو جو ہے نا, میں تو ان کا مقلد تھا مقصود صاحب کا. مقصود صاحب کمشنر تھے, لیکن آفٹر ریٹائرمنٹ وہ جا کے بھنڈارہ سیٹل ہوئے. اور ان کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ مظفر آباد میں جب ان کی گاڑی پانی لینے جاتی تھی تو وہ مائلیج نوٹ کرتے تھے کہ 2 کلومیٹر اس کو پرائیویٹ پیمنٹ کرتے تھے. اخبار جو ان کے گھر آتا تھا 30 دن کا, 30 دن کے بعد وہ اخبار جا کے جمع کرواتے تھے یا اس کو نیلام کرتے تھے, اور وہ شاید 100 بنتا تھا یا 200 بنتا تھا, وہ خزانہ سرکار جمع کرتے تھے. وہ زمانہ چلا گیا. اب جب یہ صورت آتی درمیان میں وہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. بعض وقت میں سوچتا تھا کہ شاید میں مس فٹ ہوں. میں یہاں جو میرے گرد و نواح میں وہ چاقو, چھریاں, اثاثے, اندرون ملک, بیرون ملک, واہ سارا کچھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ بھی درست تھا, اور اللہ میاں کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی اس لیے ضروری تھی کہ آپ کنوے کرنے والے ہیں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والے ہیں, آپ لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے والے ہیں, آپ ملازمین کے حوالے سے بھی, کہ یہ ساری باتیں اگر ہم بہتر انداز میں کریں اور رولز آف بزنس کے مطابق ہم کام کریں. کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہتی, اور نہ ہی کوئی پریشر آتا ہے. کوئی پریشر نہیں, مجھے تو کوئی, میں نے کہا نہیں کہ ڈی جی پی یا اسپوکس مین ہوتا ہے ہر گورنمنٹ کا, اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کا اسپوکس مین ہونا, اس کی امیدوں پہ پورا اترنا. لیکن جب آپ کام کر رہے ہوں تو, اور صحیح کام کر رہے ہوں, جو ابھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے, ہماری ڈی ایس این جی میرے آنے کے ابھی 2 ہفتے بعد آ جائے گی, وہ پورے جتنے نیشنل جو ٹیلی ویژن ہیں ان کو ہم سروسز دے سکیں گے, انٹرنیشنل سروس دے سکیں گے. کام کرنے سے وسائل اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے. وہ جو ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں تھا وہ آج بے شمار اس کے پروجیکٹ ہیں, لیٹسٹ گاڑیاں ہیں. یہ ابھی جو ان کے پاس سسٹم ہم نے بمبر میں دیا, آپ کبھی اس کو آفس میں آ کے دیکھیں کہ پبلک گیدرنگ سسٹم کیسا ہے. لیٹسٹ ان کے جو کیمرے آئے ہیں, فوٹو اسٹیٹ مشین آئی ہے, ساری چیزیں. یہ صرف بمبر نہیں ہے, نیلم سے لے کے فارورڈ کوٹا تک سارا کچھ دے دیا. تو صرف یہ ہے کہ بندہ کام کرے. اور یہ سارے کام میں مظفر آباد بھی کہتا تھا کہ جرنلسٹوں کی مجھے بڑی سپورٹ رہی.
مثلا میں نے ایون ایک دفعہ ہماری اے پی این ایس کے ساتھ، اے پی این ایس پاکستان کا بڑا ادارہ، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے، انہوں نے کوئی ہمیں 6 کروڑ، میرے آنے سے پہلے ان کی یہ تھا کہ انہوں نے 2013 میں کوئی 6.5 کروڑ کے بل فٹیشیس سے بل بھیج دیے، گورنمنٹ مجبور ہو گئی۔ تو اس کے بعد 2014 میں ہم نے ریلیز آرڈر شروع کیا اور اپنا ریکارڈ مینٹین کیا۔ 2015 میں انہوں نے ایگزیکٹ پھر 4.5 کروڑ کا ایک ایسے ہی دے دیا، اس پہ لڑائی ہوئی، ہم نے انہوں نے ہمارے اشتہار بند کر دیے۔ لیکن پاکستان کے جو بڑے جرنلسٹ تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، کشمیری اخبارات نے ساتھ دیا، اور ہم نے ایک پینی دیے بغیر اشتہارات بھی اوپن ہوئے۔ ابھی پھر انہوں نے پچھلے سال 7 کروڑ کا بل بھیجا، 7 کروڑ 29 لاکھ کا، کچھ نہیں دیا ہم نے، وہی سیٹل ہو گیا، پرانی تنخواہ پہ آگے۔ تو وہ یہ ہے کہ جب آپ سسٹم ٹھیک کر دیں، جب آپ کام ٹھیک کریں، جب دیانتداری سے کام کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں پرابلم ہوتا ہے۔ آج میں سرخرو ہوں، میرے کوئی اثاثے نہیں ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ اثاثے والد صاحب نے جو چھوڑے تھے، میں کمفرٹیبلی، مجھے لال مسے سے بھی کرایہ آتا ہے، مجھے بمبر سے بھی آتا ہے، تو وہاں نہ ہو پھر بھی گزارا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ضمیر مطمئن ہے، اولاد کو لقمہ حلال دیا ہے۔ پھر میں مظفر آباد میں اپنے جو کولیگ تھے ان سے بھی کہتا تھا، میں نے کہتا تھا کہ آپ سمپل یہ کریں کہ جب شام کو گھر جائیں تو حساب کریں جی کہ اچھا جی میری 30,000 تنخواہ ہے، 30,000 کا مطلب ہے میں روز کا 1,000 روپے تنخواہ لیتا ہوں، تو شام کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں نے 1,000 کا کام کیا یا نہیں کیا۔ اس فارمولے پہ میری آپ سے بھی گزارش ہوگی، آپ کے پاس جو ہتھیار ہے، آپ کے پاس جو یہ قلم ہے، آپ کے پاس یہ جو کیمرہ ہے، یہ بڑا نازک سا کام بھی ہے۔ ابھی جو سوشل میڈیا کا فلڈ آ گیا، اس میں جرنلسٹ کم اور باقی لوگ زیادہ انٹر ہو گئے، اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سینئر جرنلسٹ جو ہیں، میں نے اس دن ان سے بھی کہا تھا، مظفر آباد بھی کہا کہ اس میں آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس شعبے کو باعزت رکھنا۔ مثلا میں جو مرضی کہوں، میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتا کہ میرا انفارمیشن سے اور صحافت سے تعلق ہے۔ مجھے نیشنل پریس کلب والوں نے کہا اسلام آباد میں جی کہ آزادی رکنیت، مجھے سینٹرل پریس کلب والوں نے جی آپ کی آزادی رکنیت، مظفر آباد میر پر تو ہے ہی میری رکنیت تھی، تو ممبر بھی پریس کلب، کوئی ایسا نہیں ہے، میں نہیں آپ سے الگ ہو سکتا۔ ہر طرح جو ہے نا وہ ہم ساتھ چلیں گے، لیکن اس کو باعزت بھی رکھنا ہم نے، اور جو یہ غیر ضروری سا، پھر لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ معاشرے میں جو ڈکلائن ہے، جو آئے روز یہ لڑائیاں جھگڑے، اب آپ ان کا معیار دیکھیں کہ مائک اٹھا کے جاتے ہیں، فلاں نے آپ کو گالی دی، آپ کیا کہیں گے؟ اس نے بھی گالی دینی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹھنڈا کریں۔ جب آپ کسی کی نیوز دے رہے ہیں، دونوں طرف کا اس کی تحقیق کریں، تحقیقی جرنلزم، اور پھر وہ جب آپ نیوز دے رہے ہیں، جب لکھ رہے ہیں، تو صرف یہ دیکھیں کہ یہ نیوز اگر میں اپنے بارے میں لکھ رہا ہوں تو کیا میں اس کو قبول کر سکوں گا، میری فیملی کا کیا اثر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی، آپ کیونکہ بڑے ذمہ دار ہیں، ہم نے کوشش بھی کی، اور ابھی مظفر آباد میں انہوں نے کمیٹیاں بنا دی، لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے۔ میں ابھی ڈی صاحب کو بتا رہا تھا کہ درمیان میں ہم نے کوشش کی، انہوں نے پولیس ایکٹ شیڈ کر کے، تو ابھی پھر اسمبلی میں جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا، ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہاں نعیم گل صاحب نے کہا سیاست کرنی ہوتی تو میں 86 میں آ جاتا، سیاست میں نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ حقوق و لباس کے حوالے سے سوشل ورک تو کرنا ہے، اور آپ کی مدد سے کرنا ہے۔ میں نے ابھی ورکنگ کی ہے، میں رشین اسٹیٹ میں گیا تھا، میں نے مظفر آباد میں بھی کی ہے، وہ ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ جاپان کے کسی ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ کے کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھا سکتے ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو، اسلام آباد پریس کلب میں ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، انٹرنیشنل این جی اوز، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ، وہ سارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ ہم اس کو ہیلتھ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے اپنے ضلع میں کام کریں گے، اور یہ کام ہوگا سماجی کام، سیاسی کام نہیں ہوگا۔ تو میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے 2-4 باتیں شیئر کر لوں، تو آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پھر انشاءاللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ پرسوں سنڈے کے لیے آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ نے سمانی آنا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سالہ اپنے دور میں بہترین خدمات سے انجام دی ہیں۔ ابھی تقریب جو ہے وہ اس کو